السلام علیکم اور خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نثارہ عباسی صاحبہ، جو کہ نون لیگ کی ایک فعال کارکن اور قانون ساز اسمبلی کی موجودہ وزیر ہیں۔ آج ہم نثارہ عباسی صاحبہ سے ان کی کامیابی کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ نثارہ عباسی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں کامیابی اکثر برادری یا سفارشات کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے، آپ نے میرٹ کو اپنا شعار بنایا، تو اس راستے میں آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں؟ آپ نے اپنی سیاست میں میرٹ کو کیسے اپنایا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں، کشمیر ڈیجیٹل کی مشکور ہوں کہ مجھے آج آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ نوشین، میں بیسیکلی میں نے جو ابتدا اپنی کی تھی وہ بحیثیت ایک سوشل ورکر کی تھی، اور این جی او سیکٹر سے پھر میں جو ہے وہ 2010 میں مسلم لیگ نون میں گئی، اور میری ابتدائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ مشکلات کی بات کریں تو مشکلات تو ظاہری بات ہے، ہماری سوسائٹی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ خواتین جو باہر نکلتی ہیں ان کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں، فیس کرنا پڑتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے آگے نکلیں اور آپ کو جو ہے وہ لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیں، ایسی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں نے بھی بہت زیادہ مشکلات فیس کی ہیں، بحیثیت سوشل ورکر بھی میں نے بہت سی جو ہے ہرڈل دیکھی ہیں، اور جب سے سیاست میں آئی ہوں اس کے بعد تو بلکہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں وہ، کیونکہ پولیٹکس کے اندر صرف خواتین ہی نہیں، مرد بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں آپ عورت کو ایز کمپیئر ٹو مرد، اگر مرد اتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو پھر عورت کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہوں گے۔ تو وہی وہ میرا سفر رہا، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا فضل کیا، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ میری پارٹی کا بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ راجہ فاروق اعظم صاحب کا، جو اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے، اور انہوں نے ایک ورکر کو، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ورکر کو جو ہے وہ اس طرح سے آگے آنے کا موقع دیا جائے، میرٹ کی بنیاد پر۔ میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے میرے ورک، میرے کام، میرا جو ووٹ بینک، جو میری اسٹرگل جدوجہد تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا اسمبلی میں آنے کا، اور آپ کے سامنے اسمبلی میں آپ پھر میں کابینہ کا بھی حصہ ہوں، مشیر حکومت بھی ہوں، ممبران جو ہے وہ ممبر اسمبلی بھی ہوں، اور اس کے علاوہ جو وومن کاکس ہے ہمارا اسمبلی کا چیئر پرسن ہوں اس کی بھی، اور پاکستان نیشنل کمیشن جو ہے اس کی ممبر بھی ہوں۔ تو الحمدللہ اب بھی میری جو ہے جدوجہد جاری ہے۔ جب آپ نے نون لیگ کو جوائن کیا، جب نون لیگ کے ساتھ کام شروع کیا، تو اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ایز اے فیمیل آپ نے کون سا سب سے بڑا چیلنج؟ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا نوشین، جو میرا پولنگ اسٹیشن تھا وہاں پر یہ تھا کہ اس کی جو بنیاد رکھنے والی تھی وہ میں تھی، اور بینگ اے فیمیل جب آپ کہیں لیڈ کر رہے ہو تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے ووٹ لینے صرف عورتوں کے نہیں لینے ہوتے، آپ نے مردوں کے ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو پھر سب سے بڑا میرے لیے یہ ایشو تھا کہ یہ ایک فیمیل ہے، یہ ہمیں کیسے لیڈ کر سکتی ہے، یہ کیسے آگے آ سکتی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ چیلنج میرے لیے یہ تھا کہ میرے اپنی سوسائٹی کے اندر میرے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ میری مخالفت یہ کہ کر رہے تھے کہ یہ ایک عورت ہے، یہ اس کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ لیڈ کرے، پریزنٹ کرے، کیوں، وائی؟ ہاں، تو اس کے یہ سب سے بڑا جو ہے نا، اس پہ کر کے نا جو سب سے زیادہ میری مخالفت جو ہے اس بات پر کی جاتی تو وہ تھی۔ کون سے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو وزیر تک پہنچنے میں ہیلپ کی آپ کے خیال میں، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ میرٹ کی بنیاد پر کیا اصول اپنا کر وہ سیاست میں آگے آ سکتے ہیں؟ اس میں یہ تھا نا نوشین، ایک تو سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی جدوجہد، اور دوسرا آپ کا اخلاص، خلوص نیت، اور میں نے مسلسل جدوجہد اپنی کنٹینیو رکھی، جیسے بھی حالات رہے، جتنی بھی مشکلات رہی، لیکن میں نے اپنے جدوجہد نہیں چھوڑی، میں نے اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑی، میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، میں بیک پہ نہیں گئی ہوں، میں فرنٹ پہ رہی ہوں۔ جتنی بھی مشکلات رہی ہیں، جتنی بھی مخالفت میری ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹی ہوں، میں ڈٹ کے کھڑی رہی ہوں، اور یہی وہ جو میری کامیابی کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک وجہ بنی۔ اور دوسرا میرا اخلاص اور وفاداری کے ساتھ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہی، اور لوگوں کے ساتھ بھی اتنی جتنی اپنی پارٹی کے لیے وفادار رہی، اس سے بڑھ کے اپنے لوگوں کے لیے وفادار رہی۔ نوجوانوں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو اپنی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے،
مشکلاتیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جہاں کامیابیاں ہوتی ہیں وہاں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ دل ہار کے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ کے خیال میں سیاسی اور معاشی بنیادوں پر کون سا نون لیگ کا منشور ہے جو نوجوانوں کے لیے میرٹ کی بنیاد پر ان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ماڈل کو فالو کریں تاکہ نوجوان جو ہے میرٹ کی بنیاد پر آگے آ سکیں؟ اب آپ دیکھ لیں، جیسے پاکستان میں بھی ہماری گورنمنٹ بھی ہے، پھر مریم بی بی کو آپ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو، وہ کتنے بہترین طریقے سے جو ہے وہ نوجوانوں کو آگے لا رہی ہیں، کس طرح سے بلا سود ان کو قرضے دیے جا رہے ہیں، اور بہت ساری یوتھ لون بھی اسکیم اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری اسکیمیں جو وہ شروع کر رہی ہیں تاکہ جو نوجوان جو ہے اس کی بے روزگاری کو کم کیا جائے، اسے روزگار دے کے اس کو جو ہے فائنینشلی جو ہے اسٹرانگ کیا جائے۔ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے آپ کا فائنینس کا۔ تو آج بھی ہمارا جو نوجوان ہے، جب تک وہ ظاہر فائنینشلی اسٹرینتھن نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکے گا، تو اس کے لیے اپرچونٹیز یہی ان کے لیے اپرچونٹیز یہی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب ان کو نہیں دے سکتے، ایٹ لیسٹ آپ ان کے لیے جو ہے اس طرح کے روزگار اسکیم آپ شروع کر سکتے ہیں، ان کو لون دے سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے باروزگار اپنے آپ کو مطلب بزنس میں کس طرح سے آگے لائیں، اور کن ذریعے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے روزی باعزت طریقے سے بھی کما سکتے ہیں اور معاشرے میں اپنا ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کی سیاست میں کیا اہم اصول یا اقدار ہیں جو آپ ہمیشہ مد نظر رکھتی ہیں؟ سیاست کے اندر میں سب سے بڑھ کے جو پہلی جو میری ترجیح ہمیشہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ادب، احترام، عزت، وقار، جتنا آپ اپنے لیے سوچتے ہیں اتنا دوسروں کے لیے بھی، یہ میرا ہمیشہ اصول رہے۔ اور دوسرا، میں نے کبھی اپنی عزت پر، اپنے ایمان پر، اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 3 اصول جو ہیں ان پر آپ کمپرومائز نہ کریں، اور دوسرا، جتنا اپنے لیے احترام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اسی طرح سے دوسروں کا بھی احترام کریں۔ ٹھیک ہے نثارہ عباسی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا۔ یقیناً آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اب تک کے لیے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔